الراشدين المهديين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک مرتبہ دوشت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، حاضرین اور ناظرین، یہ ہماری الحمدللہ علمی مجلس کی دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں مسئلہ توسل کا ہم نے ذکر کیا تھا اور اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا. آج ہماری دوسری نشست، اس میں مسئلہ ایصال ثواب کو ذکر کیا جائے گا اور اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور اہل سنت والجماعت کا جو موقف جن دلائل سے مزین ہے اور مبرہن ہے ان دلائل کا بھی کچھ ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ ایسی مجالس جن میں علمی مسئلے پر، عقیدے پر، دلائل کے اعتبار سے گفتگو ہو، آج بہت زیادہ کم بلکہ مفقود ہو گئی ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا، کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس علمی مجلس کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ اور اس کو سبب بنائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور علم کے بے شمار فضائل، مناقب احادیث میں موجود ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو علم کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اب آپ حضرات گلچرامی میں 708 اے بلاک میں تشریف لے کر آئے، ظاہر ہے کسی رستے سے چل کر آئیں گے تو یہ ادھر اس طرف آپ نہیں آئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی پیش نظر آپ جنت کی طرف آئے ہیں، اور یہ آپ کا چلنا یہ جنت کے راستے کی طرف چلنا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسا بابرکت عمل ہے علم کو سیکھنے کے لیے نکلنا، کہ جو آدمی علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے جو سراپا نور و ہدایت ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اب میں اور آپ تو بظاہر زمین پر چل کر آئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرش پہ کلیم پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اعزاز کے لیے یا حصول برکت کے لیے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو حصول علم کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. یہاں تک کہ سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم ہم سب پر جاری اور ساری رکھے. اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ تمام دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ خلاف پیغمبر کسے را گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اب اسلام کے اندر جتنے راستے بنیں گے، جتنے گروہ بنیں گے، ان تمام گروہوں میں، تمام راستوں میں جو صراط مستقیم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ما انا علیہ و اصحابی ہے، کہ جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے، اور وہ لوگ اہل جنت ہیں، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے، اور محدثین نے، مفسرین نے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو اس لیے اسلام کی صحیح ترجمانی کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اب جو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر، ان کے مسائل پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے۔ یہ کتاب و سنت سے یہ بات واضح ثابت ہے، اور اس پر تمام محدثین کا، مفسرین کا اجماع کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمام محدثین یہی فرماتے ہیں، مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تشریح کا نام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ اس پر بھی انشاءاللہ مستقل ایک میں بیان کروں گا، لیکن اب اتنا فی الحال سمجھیں جو مسئلہ، جو عقیدہ جس پر اہل سنت والجماعت کی مہر تصدیق ثبت ہوگی وہ مسئلہ، وہ عقیدہ صحیح اور درست ہوگا۔ اب انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ایصال ثواب کا ہے۔ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے اور ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اپنے عمل کے علاوہ کسی غیر کے عمل کی وجہ سے اس کو نفع ہو جائے۔ اپنے عمل کے علاوہ، اپنے اعمال کا نفع تو ہوتا ہے، اپنے اعمال کے علاوہ غیر کے عمل کی وجہ سے کسی کو نفع ہو جائے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال کا میں نے پہنچانا، ثواب کا میں نے ثواب پہنچانا، کہ کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، مالی عبادت کرتا ہے یا بدنی عبادت کرتا ہے، یا مالی اور بدنی دونوں عبادتیں کرتا ہے، اور اس کا ثواب کسی مردہ کو یا کسی زندہ کو پہنچاتا ہے تو وہ ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو نفع ہوتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ میت کو یا زندہ آدمی کو، عام طور پر میت کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو آیا میت کو زندہ کی وجہ سے، زندہ کے اعمال کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کا موقف رکھوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر میں دلائل آپ کی نظر کروں گا تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ عام طور پر ہم مسائل سنتے ہیں کہ بہشتی زبر میں یوں لکھا ہے، ہدایہ میں یوں لکھا ہے، قدوری میں یوں لکھا ہے، الصافی میں یوں لکھا ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے، تو لوگ اس پر یہ کہتے ہیں بھی دیکھیں وہاں صرف مسئلے لکھے ہیں، دلیلیں نہیں لکھی، وہاں صرف مسئلے لکھے ہیں، دلیلیں نہیں لکھی۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض کتابوں کے موضوع ہوتے ہیں کہ مصنف یا مؤلف لکھنے والا کتاب کو کس طرز پر لکھتا ہے۔ بعض لکھنے والے صرف مسائل لکھتے ہیں، اس میں دلیل کو ذکر نہیں کرتے، تو ظاہر اس میں مسئلہ ہی ملے گا، دلیل تو نہیں ملے گی، کیونکہ لکھنے والے نے دلیل ذکر ہی نہیں کی۔ بعض لوگ صرف دلائل لکھتے ہیں، مسائل نہیں لکھتے، جس طرح عام طور پر احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں صرف دلائل آپ کو ملیں گے، مسائل کی تفصیل نہیں ملے گی، صرف آپ حدیثیں پڑھتے جائیں، دلائل آپ کو ملیں گے۔ اب کوئی کہے جس میں صرف دلائل لکھے ہیں، مسائل تو لکھے نہیں۔ اب بعض کتابیں آپ کو وہ ملیں گی جن میں مسائل بھی لکھے ہیں اور دلائل بھی لکھے ہیں۔
تو اس لیے یہ کہنا کہ بھی مسائل کی کتاب میں دلائل نہیں لکھے، یہ ان کا اعتراض نہیں بلکہ اپنی جہالت کا اقرار ہے۔ کبھی تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کتاب کس مسئلے پر لکھی گئی، جی بہشتی زیور میں لکھا ہے لیکن وہاں دلیل کوئی نہیں۔ بہشتی زیور تو لکھی ہی صرف مسائل کے لیے ہے، مسائل بہشتی زیور، وہاں تو دلائل کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اگر دلائل دیکھنے ہیں تو اس کے لیے دوسری کتابیں دیکھی جائے، اعلاء السنن دیکھی جائے، یا دوسری جو نصب الرائح یا دیگر جو احناف نے دلائل کی کتابیں لکھی ہے، شرح طحاوی دیکھی جائے، تو خیر مختلف کتابیں دلائل کے لیے علماء نے لکھی ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، عقیدہ ہو، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے۔ تو ایصال ثواب کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاذکار، امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْعُدَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ سَاعَةً قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا وَيَشْتَغِلُ الْقَاعِدُونَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْوَعْظِ وَحِكَايَاتِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَأَخْبَارِ الصَّالِحِينَ، کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد مستحب ہے، دفن کرنے کے بعد مستحب ہے کہ اس کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھا جائے۔ کتنی دیر بیٹھا جائے کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر بیٹھے، اور بیٹھنے والے کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعا میت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ عمل کیا ہے، مستحب عمل ہے۔ یا اگر وعظ و نصیحت کوئی کرنا چاہتا ہے تو وعظ و نصیحت کرے، یا صالحین کے کوئی قصے، کوئی ان کی حکایتیں بیان کرے جس سے ایمان تازہ ہو اور جس سے جو ہے آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، یہ الاذکار صفحہ نمبر 171 میں یہ انہوں نے بات لکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے، میت کے لیے دعا کرے، تو اس سے میت کو کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ میت کا اپنا عمل تو نہیں ہے، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ میت کا اپنا عمل نہیں، اس نے جتنے عمل کیے وہ اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن اب مرنے کے بعد والے لوگ، ایمان والے جو ہیں، اگر اس کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس کو اس کا نفع پہنچے گا، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں صفحہ 172 پر وقال الشافعی والاصحاب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کے اصحاب، یستحب ان یقرأوا عنده شیئا من القرآن قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسنا، فرماتے ہیں کہ پھر مستحب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے قبر کے پاس، اور بلکہ اگر پورا قرآن پاک ختم کر لیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد صفحہ 174 پر لکھتے ہیں باب ما ينفع المیت من قول غیرہ، کہ کسی کے قول سے میت کو نفع ہو۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے اجمع العلماء على ان الدعاء للاموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دعا مردوں کے لیے ان کو نفع دیتی ہے اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اس پر کیا ہے، علماء کا اجماع ہے، علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ بعض اہل بدعت نے اس کا انکار کیا ہے لیکن اس کے انکار کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، ایصال ثواب کا جنہوں نے انکار کیا ہے، یہ ان کا قول قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود اور باطل ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مردود اور باطل ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں
ذهب احمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من اصحاب الشافعي الى انه يصل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد صفحہ 177 پر یہ بھی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے، پھر اس پر دلائل میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اس پر انہوں نے لکھا وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ، کہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جو لوگ جائیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، ذکر کثرت سے کریں اور دعا کریں. لِأَهْلِ تِلْكَ الْمَقْبِرَةِ وَسَائِرِ الْمَوْتَى والمسلمین اجمعین، ان قبرستان والوں کے لیے اور تمام مسلمان جو ہے جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا کرے. وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الزِّيَارَةِ وَإِنْ يَكْثُرَ الْوُقُوفُ عِنْدَ قُبُورِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ، اور جو اہل خیر لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، ان کی قبروں پر جا کر بھی وقوف کرے، کھڑا ہو اور ان کے لیے بھی دعائے خیر کرے. تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد یہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی عالمگیر، فتاوی عالمگیری، اس کی جلد اول صفحہ 166 پر یہ علماء کی ایک جماعت نے اس فتویٰ کا جو ہے فتاوی کو تحریر کیا ہے. اس میں لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَنْ يَجْلِسُوا سَاعَةً عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِقَدْرِ مَا يُنْحَرُ جُذُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ كَذَا فِي الْجَوْهَرِ النَّيِّرَةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُكْرَهُ وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذُوا بِقَوْلِهِ وَهَلْ يَنْتَفِعُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ. یہاں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب قبر کے پاس جائے تو اونٹ کے ذبح ہونے کے بقدر وہاں قیام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، میت کے لیے دعا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، میت کے لیے دعا کرے. اور پھر آگے فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا عند القبور، قبروں کے پاس، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ہمارے مشائخ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو اختیار کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ مختار قول فقہا کا یہ ہے کہ میت کو ایصال ثواب ہوتا ہے. ثواب کیا ہے؟ میت کو پہنچتا ہے. اس کے علاوہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ قرطبی میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج جو مسلم کی شرح ہے اس میں لکھا ہے، اور اسی طرح تفسیر منیر میں اور دیگر تفاسیر میں اور دیگر شارحین نے اپنی شروحات میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے. اگر صرف وہی حوالہ جات بیان کیے جائے تو اس کے لیے بھی ایک لمبی فہرست چاہیے. تو بہرحال اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ ایصال ثواب کا مسئلہ، اس پر اہل سنت والجماعت کی مہر کیا ہے؟ ثبت ہے. یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ ہے. اب پھر اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ اور مسئلہ ہے یہ بہت ساری آیات سے ثابت ہے. ایصال ثواب ہے کیا؟ کہ زندوں کی وجہ سے مردوں کو نفع ہو جائے، زندوں کی وجہ سے مردوں کو نفع ہو جائے. اب دیکھیں نماز جنازہ ہے، یہ بھی در حقیقت میں ایصال ثواب ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. تو یہ دعا میت کے لیے علماء نے لکھا ہے ایک ایصال ثواب کا درجہ تو یہ فرض کے برابر ہے، فرض کفایہ ہے. میت کو ایصال ثواب کرنا فرض کفایہ ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ کی صورت میں، کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یہ
فرض ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے تمام مسلمان اکٹھے ہوں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت کی، اس کے درجات کے بلندی کے لیے اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ درجہ تو ہو گیا کس چیز کا؟ فرض کفایہ کا۔ اب اس کے علاوہ باقی جو درجہ ہے، باقی درجہ کہ کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے یا دیگر امور کرتا ہے، وہ مستحب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور شریعت کا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ عام طور پر جو فرائض ہوتے ہیں اس میں اعلانیہ کام کیا جاتا ہے، نماز ہے، حج ہے، وہ اعلانیہ کام کیے جاتے ہیں اور اس میں اجتماع ہوتا ہے۔ نماز باجماعت پڑھیں گے، حج جو ہے وہ باجماعت کیا جاتا ہے، اس میں اجتماع کیا جاتا ہے۔ لیکن جو نوافل ہوتے ہیں اور جو مستحب امر ہوتا ہے یا جو سنت امر ہوتا ہے، اس کے لیے انفرادیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ انفرادیت ہے، اس میں اجتماعیت نہیں ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کیونکہ مستحب ہے، اس لیے اس میں اجتماع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انفرادی جس کے اندر جو توفیق ہے، جتنی محبت ہے، جتنی عقیدت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ایصال ثواب کرے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ، ایک تو نماز جنازہ کی صورت میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اسی طرح میت کے لیے دعا کرنا یہ ایصال ثواب ہے۔ میت کے لیے دعا کرنا یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ایمان والے مسلمان ان کو بخش دے، مسلمان مردوں کو، عورتوں کو بخش دے، جو میرے گھر میں ایمان والے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ قرآن ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ اس کے لیے قرآن پاک کی اور بہت ساری آیات ہیں جس میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب سر فہرست سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نحن نحیی الموتى، نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ اور ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا لکھ لیتے ہیں۔ اب اس سے بھی جو ہے وہ مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو تو آگے بھیجا میت نے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، اور اس کا بھی نفع یا نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی اس نے ایسا کام کیا کہ جو برائی والا تھا اور برائی کا راستہ کھول دیا تو برائی اس کو پہنچتی رہے گی۔ علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس طرح اگر کوئی برا کام جاری کر کے چلا جائے، کوئی معاذ اللہ سینما بنا کے چلا جائے یا اس طرح کا کوئی کام کر کے چلا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو جب تک نافرمانی ہوتی رہے گی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب برائی اس کو پہنچتی ہے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو بھلائی بھی پہنچے اور اس کو خیر بھی پہنچے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی ہم نے لکھ لیا، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہاں یہ میرے پاس کتاب الروح ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے جو ہے یہ مسئلہ بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 4199، اس میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 کام جو ہے وہ جاری رہتے ہیں۔ کون کون سے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کوئی کیا ہو اس کا نفع اس کو پہنچتا ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، او ولد صالح يدعو له،
یا کوئی نیک اولاد تھی جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اس کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا اس کو نفع پہنچتا ہے۔ تو جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اس کا بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے، اس کا بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے۔ یہ حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، اس میں 7 چیزیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کو جو اس کے مرنے کے بعد چیزیں پہنچتی ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ علما علمہ و نشرہ، وہ علم جو کسی کو سکھلایا تھا یا اس کو پھیلایا تھا، کوئی کتاب لکھ دی، پمفلٹ لکھ دیا، یا کسی طریقے سے آج کل جس طرح جدید دور ہے اور میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ، جس طرح بھی کوئی خیر کی بات اس نے پھیلائی تھی، اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ او ولدن صالحا ترکہ، کہ کوئی نیک اولاد تھی اس کو چھوڑا، اس کا بھی ثواب۔ او مصحفا ورثہ، کہ قرآن پاک تھا وہ اپنی وراثت میں چھوڑ گیا، تو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کو اس قرآن پڑھنے کا ثواب بھی پہنچتا چلے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں اس حدیث سے واضح ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی قرآن پاک بھی پڑھے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دیگر امور کا تو ثواب پہنچتا ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا۔ تو اب دیکھیں اس روایت میں صاف موجود ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ او مصحفا ورثہ، کہ جو قرآن پاک اس نے چھوڑا اور بعد میں اس کی تلاوت کی جاتی رہی تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچ جاتا ہے۔ او مسجدن بناہ، یا مسجد جو اس نے بنائی تھی۔ او بیتن لابن السبیل، یا کوئی گھر مسافر خانہ بنایا تھا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جو اس نے کھدوائی تھی، لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، پرند چرند اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کا بھی ثواب اس کو پہنچے گا۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنی صحت میں اور اپنی زندگی میں جو دنیا میں کیا تھا، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ تو امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث یہاں نقل کی، یہ سنن ابن ماجہ کی، اور پہلی حدیث جو تھی وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، الدلیل علی انتفاع المیت بالدعاء، کہ میت کو دعا کا نفع پہنچتا ہے، میت کو دعا کا نفع پہنچتا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا مضمون جو ہے ذرا علمی ہے، اور کیونکہ ہمارے مزاج نہیں ابھی بنے ہوئے اس ترتیب پر، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا مزاج بنے گا، جس طرح کی روٹین ہوگی پھر اس طرح انشاءاللہ ہمارا ذہن بنے گا۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے پوری توجہ اور دھیان سے ان باتوں کو سماعت فرمائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ساتھی ہے، بڑا اچھا ہے، ہمارے ساتھ مسجد میں بھی جڑتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ بھئی وہ 24 گھنٹے ہمارے پاس نہیں رہتا، وہ دکان پہ بھی جاتا ہے، وہ دفتر میں بھی جاتا ہے، وہ نیٹ بھی دیکھتا ہے، فیس بک پہ بھی۔ تو اب تو میڈیا وار ہے، مختلف طریقوں سے اسلام پر، اسلامی احکامات پر جو ہے وہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ان کی غلط تشریحات کی جاتی ہیں۔ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اس کا تو عقیدہ اور نظریہ بدل گیا اور یہ تو فلاں اس نے عقیدہ اپنا لیا۔ تو اس لیے ان مجالس میں آنا، ان باتوں کو سننا، اب کم از کم میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو ہماری مجلس میں آئے گا تو اگر اس کو کسی مسئلے کے دلائل یاد نہ ہو، مثلا ایصال ثواب پر میں دلائل پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیات، احادیث پیغمبر پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو یہ دلیل یاد نہ ہو لیکن کم از کم فائدہ یہ ہوگا، اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بھئی ہمارا موقف کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہمارا موقف کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جب کوئی ڈاکو اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، میں نے یہ بات سنی تھی کہ بھئی ہمارے پاس اس پر آیات بھی ہیں، احادیث پیغمبر بھی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور اجمالی طور پر یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو مسائل ہیں، جو طریقہ نماز ہے، طریقہ
صوم و صلات ہے، یہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہاں اختلاف کی صورت میں آگے اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ اور اہل سنت والجماعت کا کوئی عقیدہ قرآن پاک کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، اور احادیث پیغمبر میں سے کسی حدیث معارض کے خلاف نہیں ہے، اور اسی طرح اجماع امت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات بس اپنے ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ اتنی بات بھی کافی رہے گی۔ اب دیکھیں انہوں نے یہاں فرمایا وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ انتفاعه بغیر ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ تو نفع پتہ چلتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو عمل کیا ہے اس کا نفع اور نقصان تو موجود ہے، لیکن ایک وہ عمل ہے کہ وہ اس کی ذات نے نہیں کیا، کوئی اور اس کے لیے کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس پر اس کو نفع پہنچتا ہے۔ کس دلیل سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں قرآن، سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے، نمبر 2 والسنہ، اور سنت سے ثابت ہے، نمبر 3 والاجماع، اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور نمبر 4 وقواعد الشرعی، اور شرعی قواعد سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے ایک آیت نقل کی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے رب، جو ہمارے ایمان والے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ کی ان کی بخشش فرما۔ یہ قرآن پاک نے یہ دعا ہمیں تعلیم دی ہے۔ کن کے لیے بخشش کرنی ہے؟ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ مرزئی نہ ہو، قادیانی نہ ہو، کافر نہ ہو۔ ان کے لیے دعا کی جائے گی تو خود گنہگار ہوگا، ان کے لیے دعا کریں گے تو خود گنہگار ہوگا، ان کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کا باپ جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی، اس کے لیے پھر دعا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشرک ہے، حالت کفر میں جو مر گئے ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر جو ہے یہ انہوں نے یہ آیت مبارکہ نقل کی، اور اس سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ اب بہت سارے اعمال جو ہے احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کی طرف سے حج کرتا ہے تو حج کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، کسی کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، کسی کی طرف سے اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر روزہ رکھے کسی کی طرف سے تو روزے کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ یہ مسئلہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور مثال کے طور پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں احادیث نقل کی ہیں، اصل کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ کسی بھائی نے حوالہ دیکھنا ہو، کتاب کی زیارت کرنی ہو تو بلا جھجک جو ہے وہ آ کر دیکھ سکتا ہے، یا یہ میرے پاس کتاب الروح ہے، اس کے اندر جو میں حوالہ جات پڑھ رہا ہوں نیچے تخریج کی ہوئی ہے، احادیث کے حوالے سارے دیے ہیں، اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے، کوئی حوالہ غلط نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو مسئلہ ایصال ثواب کا ہے، یہ مسئلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کی بے مثال نظیر ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے یہ ہمیں مسئلہ عطا کر دیا کہ ایک آدمی خود تو نیک اعمال نہیں کر کے گیا،
لیکن چلو اللہ نے بعد والوں کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا درجہ اچانک جنت میں بلند ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے. جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جوانیاں اور اپنے جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں، پھر اولاد پر حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں. تو بہرحال انہوں نے نقل کی حدیث مبارکہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا ان امی افتلتت نفسها ولم توصی، کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کچھ وصیت نہیں فرما سکی. وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور مجھے گمان ہے کہ اگر وہ ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور بھی ضرور صدقہ کرتی. أَفَلَهَا أَجْرٌ، کیا اس کو اجر ملے گا؟ کیا میری والدہ کو اجر ملے گا؟ ان تصدقت عنها، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں. اگر یہ عقیدہ مسئلہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جو اس نے کیا. جو منکرین حدیث یہ آیت پیش کرتے ہیں یا منکرین ایصال ثواب جو آیت پیش کرتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ الیس للانسان الا ما سعی، تو نے یہ قرآن نہیں پڑھا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جو اس نے کیا. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا قال نعم، بالکل پہنچے گا تو اس کی طرف سے صدقہ کر. یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے. اچھا، آگے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں وہاں موجود نہیں تھا. فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو نفع پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل پہنچے گا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے مخراف، میں اس باغ کو اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں، اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں. تو صدقے کا ثواب بھی جو ہے وہ پہنچتا ہے. اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں وقف کیا تھا اور فرمایا تھا قالا ھذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے وقف ہے، لوگ اس سے پانی پیئیں گے، اس پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ ام سعد کو ملتا رہے گا. یہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی روزہ رکھے روزے کا ثواب بھی پہنچتا ہے. صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہ ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا تو اس کے روزہ رکھنے کا ثواب اس کو پہنچے گا. تو روزے کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے، بدنی عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے، مالی عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. تو شریعت نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ عبادت چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو، اگر اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو وہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. اس پر اور بھی احادیث نقل کی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہہ رہے تھے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اذ اتتہ امرأۃ، ایک عورت آئی، فقالت انی تصدقت علی امی بجاریہ وانہا ماتت، کہ میری والدہ فوت ہوگی، میں نے ان کی طرف سے ایک جاریہ جو ہے وہ میں نے صدقہ کر دی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجب اجرک، تیرا اجر جو ہے وہ واجب ہو گیا، تیرا اجر جو ہے وہ واجب ہو گیا. تو اگر بدنی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور مالی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی
صحابی آئے، مختلف روایتیں ہیں، اور عرض کیا کہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے، باپ کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل اس کو ثواب پہنچے گا۔ یہ تو باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کا مسئلہ، کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو خاص قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اس کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اس پر میں نے آپ کو فقہا کے، محدثین کے اقوال بھی پیش کیے تھے شروع میں، کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ اور پھر کچھ احادیث میں اس کا ضمناً ذکر بھی آ گیا، اور دوسری احادیث سے بدنی اور مالی عبادات کے ثواب کے پہنچنے کا بھی ذکر آ گیا۔ اب اس پر میں کچھ روایات آپ کو سنانا چاہتا ہوں احادیث مبارکہ، جس میں خاص طور پر قرآن پاک کے ثواب کا پہنچنا ثابت ہوتا ہے، کہ اگر قرآن پاک پڑھا جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے تو وہ بالکل پہنچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن علا بن لجلاج عن ابیہ، یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ قال علی ابی لجلاج ابو خالد، لجلاج ان کی کنیت ابو خالد، یہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا انا مت، جب میں فوت ہو جاؤں، فالحد لی فاذا وضعتنی فی لحدی، تو میرے لیے قبر کھودنا، لحد کھودنا، مجھ کو لحد میں رکھنا، اور جب تو مجھے قبر میں ڈالنے لگے تو فقل، تو کہنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ثم سن علی التراب سنا، ثم اقرأ عند رأسی بفاتحة البقرہ وخاتمتها، پھر جب تو مجھے دفنا دے تو میرے سر کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا جس طرح ہمارا معمول ہے۔ یہ سنت کے مطابق ہے، یہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہے۔ یہ صحابی کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ اور فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا، یقول ذالک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر جب کوئی بندہ فوت ہو تو اس کی قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائے، تو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میت کو اس سے نفع پہنچتا ہے۔ یہ روایت مجمع الزوائد میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں فرمایا ہے کہ یہ روایت، اس کو نقل کرنے والے جتنے راوی ہیں سارے کے سارے قابل اعتبار ہیں، اور یہ روایت بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا الى قبره وليقرأ عند راسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو تو اس کو جلدی قبرستان میں لے جائے، اس کو دفنا دیا جائے، اور اس کے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے یہ پڑھی جائے۔ یہ سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ مرفوعاً اور یہ موقوفاً روایت ہے۔ اگر یہ روایت موقوف بھی ہو یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان بھی ہو، تو اصول حدیث کے مطابق صحابی کی وہ بات جس کو عقل اور قیاس سے نہیں سمجھا جا سکتا، صحابی اگر کوئی ایسی بات کرے تو اصول یہ ہے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے ضرور سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے ضرور سنی ہوگی۔ تو اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور احادیث نقل کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مر علی المقابر، جو قبرستان میں سے گزرے، وقرأ اور پڑھے قل هو اللہ احد 11 مرتبہ، ثم وہب اجرہ للاموات 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا اجر مردوں کو بخش دے، دعا کرے کہ یا اللہ اس کا اجر اموات کو فرما دے، اعطی من الاجر بعدد الاموات، تو قبرستان میں جتنے مردے ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اور بھی انہوں نے روایات نقل کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب اگر قرآن پاک کا کیا جائے تو وہ پہنچتا ہے۔ یہ کچھ روایات نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض روایات اس میں ضعیف ہیں، جو میں نے شروع میں پڑھی وہ تو صحیح، لیکن بعض روایات کچھ ضعیف ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں قال السیوطی هذه الروایات وان كانت ضعیفة لكن مجموعها يدل على ان لذلك اصلا، لیکن اگر مجموعہ روایات پر غور و فکر کیا جائے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے، اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں نقل کیا ہے، اور آ کے کہنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ میں اس کو خواب میں اس کی زیارت کر لوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتا دیا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ تو وہ خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت میں نے اپنی بچی کو دیکھا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو اس سے میں بڑی پریشان ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی پریشان ہوئے، وہ عورت چلے گئی۔ کچھ دن کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہی عورت جو فوت ہو چکی تھی وہ خواب میں ملی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر وہ جنت کے باغات میں ہے اور ایک بہت خوبصورت تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھی تو وہی فلاں نہیں کہ ابھی تو عذاب میں مبتلا تھی، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، واقعتاً ہم عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ہمارے قبرستان میں ایک شخص آیا اور اس نے درود پاک پڑھا، اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبرستان میں جتنے مردے تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا سب کی بخشش فرما دی۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا، جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں تو میں سب کو تباہ کر دوں گا، اور ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا کہ جو گناہ کریں گے اور اس گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمت اتنی ہے، ان رحمت اللہ واسعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت وَيَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اس آیت کے تحت میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت موت کے وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی اس وقت بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تحدید نہیں کی کہ میں کب قبول کرتا ہوں کب قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اور اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کے والدین عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، اور تمام ایمان والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور بما ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے جو حیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکت سے اور ان کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی اور تمام ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ان سب کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بہت گنہگار ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو وقت کا ولی بن جاتا ہے. یعنی وہ توبہ اتنی کامل ہوتی ہے کہ پہلے زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو جب وہ بھی گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو اللہ ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں اور دیگر بزرگوں کے حالات کو ہم دیکھیں تو پہلے ان کی زندگیاں معصیت سے بھری ہوئی تھی لیکن توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ پہلے مشرک تھے, شرک کرتے تھے, گناہوں میں مبتلا تھی زندگیاں, لیکن توبہ کی ایمان لے کر آئے, اللہ نے نجوم ہدایت بنا دیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں. جو ہمارے ایمان والے بھائی جا چکے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کے بعد تھوڑا سا مفتی صاحب یہاں ہوں گے, مفتی عبد الرحمان صاحب چلے گئے, وہ بھی سال پیدل سال لگا کر آئے تھے تو ذہن میں تھا کہ کچھ چلو وہ تھوڑی سی مختصر سی کارگزاری بھی رکھیں گے سامنے. تو اب دعا کرواتے ہیں. ہم حضرت مولانا مشہور صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا خیر فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین و یا راحم الساکین و یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا عرشہ ورضا نفسہ سبحان اللہ عدد ما خلق في السماء سبحان اللہ عدد ما خلق في الارض سبحان اللہ عدد ما خلق بین ذلك وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلك والحمد للہ مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلك. اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک مجلس منعقد کی گئی ہے, یا اللہ اس کو قبول فرما, اور جو اس کو منعقد کرانے والے ہیں, مدد کرنے والے ہیں, یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو یا اللہ قائد کو صحیح فرما. یا اللہ جو حق بات ہے اس کو حق کر کے دکھا اور جو باطل ہے اس کو باطل کر کے دکھا, اس سے بچنا نصیب فرما. یا الہ العالمین یا غفور الرحیم تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما. جو حضرت مولانا صاحب نے یا اللہ کی عمر میں, صحت میں, علم میں, عمل میں برکت